السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز و دوستوں، آج کا یہ انسان اور ہمارے معاشرے کا خصوصاً نوجوان ایک ایسے فتنے کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، اس کے اندر گرفتار ہو چکا ہے، جو ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر کئی ایک گناہوں کو انجام دینے کا ذریعہ بن چکا ہے، اور وہ ہے ہم سب چھوٹے بڑوں اور بوڑھوں کا یارہ، ہمارا لال دلارا، ہمارا اسمارٹ فون، جو آج ہر گھر کے ہر فرد مرد و عورت کے جیبوں کی زینت بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان خود بیمار ہو جاتا ہے، خود بیمار ہو جائے اس کی دوا نہیں کرتا، اپنا علاج نہیں کرتا، لیکن اگر اس موبائل کے اندر کوئی خرابی آ جائے، کچھ گڑبڑی آ جائے تو فوراً ہم اسے موبائل ڈاکٹر کے پاس ایڈمٹ کر دیتے ہیں، اس کے پاس جمع کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، ہم بھوکے رہ لیتے ہیں مگر موبائل کا چارج، اس کے ریچارج کو ہمیشہ فل اور بھرا ہوا رکھتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ کتنی محبت ہو گئی ہے ہمیں اس آلے سے، کتنا لگاؤ ہو چکا ہے ہمیں اس آلے سے۔ یہ آلہ اپنی اصل ضرورت اور سہولت کے اعتبار سے جائز تو ہے، کبھی کبھار یہ مفید بھی ہے ہمارے لیے۔ اسے علم حاصل کرنے، دعوت و تبلیغ اور دینی پیغام رسانی اور اصلاحی پیغام کی ترسیل کے لیے ایک مؤثر ذریعے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، جب یہی آلہ اور یہی مشین اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیں غافل کر دے، عبادات سے دور کر دے، اوقات کے ضیاع کا سبب بن جائے، لغویات اور بے حیائی کا سبب بن جائے، تو یہ ہمارے لیے فتنہ بن جاتا ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ خیال آتا ہے میرے بھائیوں کہ ایک زمانے میں کوئی شخص اگر کوئی گناہ کرنا چاہتا تھا تو اسے ایک فلم ہال جانا پڑتا تھا، ناچ دیکھنے کے لیے لوگ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جایا کرتے تھے۔ ہمارے بچپن میں بچے ہیرو ہیروئن کی فوٹو ملا کر کھیلا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں مختلف تھیں، یہ سارے مقامات مختلف تھے جو مختلف اوقات اور مختلف جگہوں کا تقاضا کیا کرتے تھے، لیکن میرے بھائیوں آج کے اس اسمارٹ فون نے ان تمام گناہوں کے ایک چھوٹے سے آلے کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ انسان ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے صرف انگلیوں کی حرکت سے دنیا بھر کی بے حیائی، دنیا بھر کی بے شرمی اور دنیا بھر کی فحاشی اور غیانت اور لہو و لعب میں ڈوب جاتا ہے۔ اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بالکل آرام کے ساتھ پلک جھپکتے ہی وہ یورپ و امریکہ، لندن و برطانیہ اور دنیا بھر کی معاشرتی برائی اور گندگی کو اپنی آنکھوں، اپنے دل اور اپنے دماغ کے اندر بھر لیتا ہے، اسے سمیٹ لیتا ہے۔ بھائیوں، اس بیماری میں جہاں ہماری نئی نسل سر سے پیر تک بالکل ڈوب گئی ہے، وہیں پر ہمارے بڑے بزرگ لوگ بھی اس گندی اور اس عریانیت پر مبنی فحش تصاویر اور ویڈیوز کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کا زنا کرتے ہیں، وہ اپنے دل اور اپنے دماغ کا زنا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کہ آج نوجوان نسل کا ایک بڑا طبقہ تہجد کے وقت جب رب العالمین کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس وقت موبائل پر فلمیں دیکھنے، گندے گانے سننے اور چیٹنگ میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو عبادت، گریہ وزاری، دعا اور قرب الہی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مختص کیے ہیں، لیکن وہی وقت آج لذت گناہ کا وقت بن چکا ہے۔ یہ آلہ اب صرف نوجوانوں تک ہی محدود نہ رہا، بلکہ ہمارے بڑے سے بڑے علماء، طلبہ، مرد و خواتین، ہر خاص و عام دیندار حضرات بھی اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی آنکھ، وقت اور دل کی حفاظت نہ کرے تو یہ آلہ اس کی روحانی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے، اس کی معاشرتی اور اس کی معاشی حالت کو ہی خراب کر دیتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس فتنے کی روک تھام کے لیے اور اصلاح کے لیے چند عملی باتیں ہمیں اپنانی ہوں گی۔ سب سے پہلے تو اپنی موبائل کو صرف ضروری اور مفید کاموں کے لیے استعمال کریں۔ روزانہ کچھ وقت نکال کر موبائل کو بند کر دیا کریں اور تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، قرآن کریم کی، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، کسی دینی کتاب کا مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں، ذکر و اذکار، رب کی تسبیح و تحلیل سے دل کو زندہ رکھیں۔ گھروں میں موبائل کے استعمال کے لیے کچھ اصول اور ضوابط مختص کریں، اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ اصول بنائیں، خاص طور پر سونے، کھانے اور عبادت اور گفتگو کے اوقات میں موبائل کو ایک طرف رکھنا سکھائیں اور اس کی شروع سے ہی عادت ڈالیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ وقت اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس آلے کا اگر صحیح استعمال ہو تو دین کے خدمتگار بن سکتے ہیں، لیکن اگر یہ بے قابو ہو جائے تو یہ ہمارا دین، ہمارے ایمان، ہماری آخرت، ہماری عاقبت، ہمارے چین اور سکون سب کچھ یہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے وقت کی قدر کریں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں،
اپنے روح کی حفاظت کریں اور اپنے دل اور دماغ کو پاک اور صاف رکھیں، نگاہ کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں سے اچھی چیزوں کو دیکھیں، اپنے کان سے اچھی چیزوں کو سننے کی کوشش کریں، اور اس آلے کو اپنے اہل و عیال کے لیے فتنہ نہ بننے دیں، آزمائش نہ بننے دیں، اس کو دینی فائدے کے لیے استعمال کریں، اسے اپنی آخرت کو بنانے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے میرے بھائیوں استعمال کریں۔